میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں آپ انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کے 9ویں رکوع کی تفسیر سماعت فرمائیں گے، اور یہ 10ویں سپارے کی جو تفسیر ہے یہ 15واں رکوع ہوگا مجموعی طور پر، اور سورہ توبہ کا رکوع ہوگا 9واں رکوع، اور آیت کا نمبر شمار ہے 67۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور منافقین کے ان اوصاف کا بیان کیا گیا، ان منافقین کی ان عادات کا بیان کیا گیا جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یاد رکھیے کہ منافق وہ شخص ہے جس کا دل اس کی زبان کی ترجمانی نہ کر رہا ہو، یا جس کی زبان اس کے دل کی ترجمانی نہ کر رہی ہو۔ دل نے اس کے خیالات اور دل کا تصور اور دل کا عقیدہ کچھ اور ہو، اور زبان اس کے خلاف ظاہر کر رہی ہو۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ اور اگر دل اس کی تصدیق نہ کرے جو زبان کہہ رہی ہے، تو اس کو عام طور پر عام فہم جو اس کی تعریف ہے اس میں اس کو منافقت سے تعبیر کیا جائے گا۔ عربی میں لفظ جو نافقہ ہے یہ عمومی طور پر لومڑی کی اس غار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، دو منہ ہوتے ہیں، یعنی دو دہانے ہوتے ہیں، یعنی وہ غار جو دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہو تو اس پر نافقہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف سے کوئی شے آئے اور دوسری طرف سے نکل جائے، اور دوسری طرف سے آئے اس طرف سے نکل جائے، یعنی دو منہ والی۔ تو ایسا شخص جو دو منہ والا ہو اس پر منافقت کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے ہاں اس کی گفتگو اس موقع محل کے مطابق ہے، اور دوسرے شخص کے پاس جب اٹھ کے گیا تو اس کی گفتگو اس موقع محل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اہل ایمان کے ساتھ ہو تو اہل ایمان کی زبان بولتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے گروہ میں جاتے ہیں تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو استہزاء کر رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر ہی منافقین کے رسالت کا اقرار کرنے کا جو طریقہ کار ہے یا رسالت کا جو اقرار ہے اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو ان کے دل کی جانتے تھے، ان کے دلوں کی کیفیات پر اللہ تعالیٰ مطلع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقون لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں۔ اب زبان سے تو اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے یہ جھوٹ تو نہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب سمیم سے اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں تسلیم کرتے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کے خلاف ارادہ رکھنا یا دل کی کیفیات زبان سے یکسر تبدیل پایا جانا، اس کو منافقت سے تعبیر کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر لوگ جو منافقین آتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کرنے کا بھی ان کا دعویٰ تھا، لیکن حالات و واقعات نے ان منافقین کی پہچان کروا دی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی عادات اور خصلتیں بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ برائی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا، صحابہ اکرام کے خلاف پروپیگنڈا، صحابہ اکرام کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خداداد جو کمالات ہیں ان پر کیچڑ اچھالنا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ان کے دل میں شک و شبہات کے بیج بویا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اگرچہ ان آیات کا نزول منافقین کے لیے ہے، لیکن آج ہمارے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر یہ عادات و خصلتیں موجود ہیں۔ مثلا آج اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس کے اپنے احباب اسے داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا حلیہ تم نے مولویوں جیسا بنا لیا اور یہ اور وہ۔ یاد رکھیے یہ داڑھی رکھنا یا ایسا کوئی نیکی کا کام کرنا، مسجد میں جا کر نماز کو باجماعت پڑھنا یا ایسا ہی کوئی نیکی کا کام جو اس اسلام کے اندر مستحسن سمجھا گیا یا سنت رسول ہے، ایسے کام سے اگر روکنے کے لیے کوئی انسان اس کو عذر پیش کرتا ہے یہ کام نہ کرو، ایسے نہ کرو، تو ایسا شخص بظاہر تو کلمہ گو ہے لیکن وہ منافقین کی خصلتوں سے متصف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتوں سے متصف کر رکھا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ نیکی کرنا آج کے دور میں انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے عزیز و اقربا، اہل و عیال، احباب، رفقا، دوست، اہل محلہ، اہل خاندان نیکی کے کاموں میں آڑے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام میں آڑے آنا یہ منافقین کی خصلتوں میں شمار کیا ہے، اس کو منافقین کی خصلت بتایا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کسی کو نیک کام کرنے سے روکتے ہیں اور نیک کام کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وہ اپنا ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کو دنیا کی دولت اور یہ جو دنیائی مال و متاع ہے یہ اس کو عزیز ہوتا ہے، وہ اس سے دلی طور پر محبت رکھتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی طبیعت کے اندر ایک آسودگی پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان تو ایک بہت بڑی تعداد زکوٰۃ بھی نہیں دے رہی، آج کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، ان چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہے، اور شیطان ان کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ پیسے تم اس سے بہتر کسی چیز پر لگا دو یا یہ کر دو یا وہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ کی رحمت ان سے دور ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے چھوڑ دیا سے مراد یہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بکھر گئے ہیں، منتشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات سے رحمت اور برکت کا معاملہ ختم فرما دیا۔
بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بے شک منافقین نافرمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے برگزشتہ اور بھاگے ہوئے۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں منافقین کے عذاب کی کیفیات پر، لیکن قرآن کی ایک آیت ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے گا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ہمیشہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس مقام پر ایک حدیث جو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمائی ہے وہ بیان کرنا اشد ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے، تم جہاد چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ نے یہ سنا تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں سرکش ہو جائیں، نوجوان فاسق ہو جائیں اور ہم جہاد چھوڑ دیں تو اس وقت امت مسلمہ کی کیا حالت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ یہ ممکن ہے؟ ایسا بھی ہو جائے کلمہ گو لوگوں کے اندر یہ رجحان بھی ہو کہ نوجوان فاسق ہوں، عورتیں سرکش ہو جائیں، اور جو زمانے کا معاملہ ہے وہ اس ڈگر پر چل پڑے کہ لوگ جہاد سے بھاگنا شروع ہو جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ صحابہ نے کیا ایسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی سخت والا معاملہ ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہو کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ صحابہ نے کہا کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا اس سے سخت معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ آج ہمارے ہاں دینی تعلیم کی طرف رجحان کا کم پایا جانا، اور کوئی شخص اگر بچے کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرے تو پھر شور شرابہ ہے کہ تم بچے کو کیوں مولوی بنا رہے ہو؟ دیکھیں عالم بنانے سے، حافظ بنانے سے روکا جا رہا ہے اور انگلش کی تعلیم کی طرف اس بچے کو لے جایا جاتا ہے، جس میں وہ پڑھ کر اپنے تہذیب و تمدن کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، والدین کی عزت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بنے، کامیاب انجینئر بنے، لیکن وہ ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے یہ گفتگو فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط، مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے دنیا سے اپنے حصے سے لطف اٹھایا، یعنی دنیاوی حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو، جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کالذین من قبلکم، اب منافقین کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے، ایک نصیحت اور ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے اسرت، اپنے ثروت و اعجاز ہونے کو دنیا کے اندر اپنا بڑا کمال سمجھتے ہو۔ یہ دیکھو کہ جن علاقوں میں تم تجارت کی غرض سے جاتے ہو، ان علاقوں کے اندر ان سابقہ اقوام کے آثار ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ وہ طاقت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، ان کے پاس تم سے بڑھ کر رہنے کے لیے گھر، پہاڑوں کو تراشیدہ کر کے انہوں نے اپنے مضبوط گھر بنا رکھے تھے، اور ان کے اندر ایک شخص اتنا قوی ہوا کرتا تھا کہ وہ درخت کو اس کی جڑ سے اکھاڑ لیا کرتا تھا۔ مالی طور پر بھی مستحکم تھے، ایسے خوبصورت علاقوں میں آباد تھے کہ وہاں پر پھلوں کی فراوانی بھی تھی، مال و دولت کی فراوانی بھی تھی، اولاد کی کثرت بھی تھی، اور ہر شے ان کے پاس موجود تھی۔ اگر وہ نبیوں کی نافرمانی کر کر باقی نہیں رہے تو تم میرے اس محبوب کی نافرمانی کر کر کیسے بچو گے؟ تو یہ ایک نصیحت کروائی گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کیا فرمایا؟ سورہ سبا آیت نمبر 37 کے اندر وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ اللہ نے فرمایا تم اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں مگر وہ جو ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیا۔ مال اور اولاد کس کو فائدہ دے گی؟ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے۔ منافقین کو نہ ہی اولاد فائدہ دے گی نہ ہی مال فائدہ دے گا۔ اگر مال صدقہ کرے گا تو مال سے کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ویسے تو منافق اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا نہیں، اور کرے تو مردہ دل سے کوئی کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس کی اولاد بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ کس طریقے سے اس کی ایک تفسیر یہ کی جا سکتی ہے، مومن جو اولاد کی پرورش میں مشقت اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشقت کے سبب اس کے لیے اجر و ثواب لکھتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر۔ لیکن منافقین کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی مشقت اٹھا لیں اولاد کو پالنے میں، اس کے لیے قطعاً کوئی اجر نہیں مرتب ہوتا۔ اگلی آیت ہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگ یعنی قوم نوح، قوم عاد اور سمود، قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی؟ خبر آنے سے مراد ان آثار، ان احوال کا مشاہدہ کرنا ہے، اپنی آنکھوں سے معائنہ کرنا ہے جن جن علاقوں میں یہ افراد جاتے تھے، یا ان لوگوں نے خبریں سن رکھی تھیں کہ وہاں پر ایک بستی الٹی پڑی ہے، وہاں پر لوگوں کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے، یا اس بستی میں عذاب کے یہ آثار ہمیں ملتے ہیں۔ منافقین کو گزری امتوں کا حال معلوم کروانے کے لیے اللہ کے رسول کی بات پر یقین کامل ہو جائے، اللہ کے رسول کی صداقت واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اپنے مشاہدے، جو ان کے مشاہدے سے ان کو علم حاصل ہوا تھا، اب اس کی مثال بھی دی کہ رسول جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ اگر رسول کے کہنے کا انکار کرتے ہو تو تم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں، وہ مشاہدہ کیا ہے، ان قوموں کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، ان بستیوں کو الٹ پلٹ ہوا دیکھ چکے ہو جو تمہارے اپنے آنکھوں سے مشاہدے سے تمہارے سامنے ہے، یا تم نے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے کہ فلاں جگہ یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوم نوح جو طوفان سے ہلاک کی، قوم عاد جس کو ہوا سے ہلاک کیا، قوم سمود جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے شدید زلزلے سے ہلاک کیا، قوم ابراہیم جو سلب نعمت سے ہلاک ہوئی، اور نمرود جو مچھر سے ہلاک ہوا، مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئی، وہ بستیاں جو کہ الٹ دی گئیں، زیر و زبر کر دی گئیں، قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کا ذکر فرمایا، اس لیے ان 6 پر ہی اکتفا کیوں کیا؟ یہ بھی قرآن کی ایک فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کی ایک جامعیت ہے، اور قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ تمام کے تمام جن کا ذکر کیا گیا وہ اقوام جن پر عذاب نازل ہوا، بلاد شام، عراق، یمن، جو سرزمین عرب کے بالکل قریب تھیں۔ یہ بڑی کمال بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا ذکر کیا، ان قوموں کا ذکر کیا جو بلاد عرب سے نزدیک تھیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا ہم نے تھوڑی دیکھا ہے، ہمیں تھوڑی معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کا ذکر فرمایا یا ان قوموں کا ذکر فرمایا جہاں تک منافقین کی عمومی طور پر رسائی تھی، جہاں تک وہ آتے جاتے رہتے تھے، یہ بالکل قریب تھی۔ ان میں سے ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی تھے، عرب لوگ ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے، بالخصوص تجارتی نقطہ نظر سے۔ تو مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر تشریف لائے، اور ان لوگوں نے تصدیق کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔ اے منافقو، جو تم کر رہے ہو وہ پہلی قومیں کر چکی، اور اب تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی صاحب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صاحب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قوتوں میں وقت کے ساتھ کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی پکڑ فرما سکتا ہے۔ تمہیں پھر نصیحت کی جا رہی ہے
کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کی بجاوری کرو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، جان چکے، اور پھر اپنے وقت کا انتظار کرو۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ منافقین جو کہ نافرمان ہیں، اب ان کے تذکرے کے بعد اللہ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے خصوصی اوصاف کا بیان کیا گیا۔ مومن اور مومنات یہ بعضهم اولیاء بعض، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر ایک کو تکلیف ہو تو سارا جسم، سارے مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک حصے پہ تکلیف ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو یہ جو باہمی ربط ہے، ایک تعلق ہے، احساس کا جذبہ ہے آپس میں اہل ایمان کا، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ یأمرون بالمعروف، ہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، میرا کوئی بھائی جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ مومن کو نیکی کی نصیحت کی جائے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کہ اللہ کے دین کے احکام کو مانا جائے۔ رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کے اطاعت کی جائے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ کتاب اللہ کے احکام کو مانا جائے۔ اور مومنین کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور انہیں برائی سے روکا جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر ایک تسلسل ہے، یہ نہیں ایک پڑھی پھر چھوڑ دی چار، ایک دوسرے دن پھر پڑھ لی، تیسرے دن پھر ایک پڑھ لی، چوتھے دن تین پڑھ لی پھر چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ مومنین اپنی تمام نمازوں پر دوام رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے دیا جائے گا وہ آخرت میں ہمیں ہماری نیت کے حساب سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عن قریب رحم فرمائے گا۔ عن قریب رحم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دنیاوی معاملات کے اندر خیر و برکت ہے، یا مرتے وقت ایمان کی سلامتی ہے، یا قبر کے اندر حساب کتاب کے معاملے میں آسانی ہے، یا روز محشر کی سختیوں سے دوری ہے، یا اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا۔ اس کی کوئی بھی تفسیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ جو آخری آیت ہے سورہ توبہ کے اس 9ویں رکوع کی آخری آیت اور 10ویں سپارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گی، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے اہل ایمان مردوں عورت مسلمانوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ منافقین کے لیے جہنم کے وعیدوں کے بعد اب اپنے نبی کے غلاموں کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ جنات عدن، جنات عدن، عدن جنت میں اصل میں خاص جگہ کا نام ہے،
اور ایک قول یہ کیا جاتا ہے جنت کے ایک جنت میں عدن جو ہے ایک خاص مقام ہے، اور جنت جو ہے اس کے 8 درجے ہیں، یعنی جنت کی 8 اندر جا کر آپ کہہ لیں کہ کیٹیگریز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دار الجلال، جنت کا ایک درجہ جس کو دار الجلال کہتے ہیں، اور جنت کا دوسرا درجہ ہے دار القرار، اور تیسرا درجہ ہے جنت کا جنت عدن جس کی ابھی گفتگو میں کر رہا ہوں، اور چوتھا ہے جنت مأوا، اور ایک ہے جنت خلد، ایک ہے جنت فردوس، اور ایک ہے جنت نعیم۔ یہ جنت کے 8 درجات اور طبقات ہیں۔ اہل ایمان، انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، متقین، صابرین، سب کے لیے حسب اعمال ان کے درجات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو یقیناً سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس کے بعد جس کا جو معاملہ ہوگا اعمال کے لحاظ سے، یا جس پر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی فضل فرمایا اس لحاظ سے اس شخص کے لیے جنت کا مقام و مرتبہ ہے۔ جنت عدن کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، اور ایک سرخ یاقوت کی، اور ایک اینٹ سبز زبرجد کی، ایک بڑا قیمتی پتھر ہے زبرجد، اور مشک کا گارا ہے اس کے درمیان۔ جیسے ہم 2 اینٹوں میں ایک سیمنٹ کی تہ لگا دیتے ہیں تو اس میں مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، اور موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، یہی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا، دنیا میں کسی کے لیے اللہ کی رضا کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ راضی ہے، تو لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اہل سما میں اس کی محبت سرایت کر جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت اہل زمین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء کرام کے لیے جانور ادب کرتے رہے، بہت سے اولیاء کرام شیر پر سواری کرتے تھے، بہت سے اولیاء کرام کو سانپ وغیرہ یا درندے نقصان نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ رب کے ہوئے تو رب کی ہر شے ان کی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے بھی بڑا انعام دوں گا۔ یہ اب آخرت کے میں جو اللہ کی رضا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا، دل مائل ہوں گے، اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی وہ رضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت اور اعتقادی منافقت یا عملی منافقت ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا